السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 7 سپٹمبر 2021 کو میرے واٹس ایپ پہ مولانا یونس صاحب بولٹن انگلینڈ سے انہوں نے ایک لمبا چوڑا میسیج اور ایک کال ریکارڈنگ بھیجی۔ اس لمبے چوڑے میسیج کے اندر ابھی حالیہ دنوں میں جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ممبئی کے ایک امام صاحب پر حکم شرع سنایا گیا ہے، اس پر چند بھونڈے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والوں سے جو وقت کے انتظار میں تھے کہ کب ہم مرکز سے بغاوت کر لیں، ایسے وقت میں ہمیں ہمارے شیخ اعظم سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے کہ جب حضرت ظاہری حیات میں تھے تو یہ سارے فتنے خاموش تھے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی کاٹ دیا، اس کو بھی کاٹ دیا، اس کو بھی کاٹ دیا۔ میرے بھائی، کسی کو کاٹا نہیں جاتا ہے، شرع کا حکم بیان کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کے فیصلے بتائے جاتے ہیں۔ اب جن کے نفس خبیث ہوں، ذہن باغی ہو، طبیعت آزاد ہو، وہ نہیں ماننے والے۔ جسے آج ہم موقف تاج الشریعہ کہتے ہیں، اصل میں یہ قرآن و سنت کا سچا فیصلہ ہے۔ اسی سے حضور تاج الشریعہ پوری زندگی چمٹے رہے اور سارے اکابرین اسی فیصلے پر قائم رہے، اور ہمیں بھی رہنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق گوئی سے کام لے گا اور باطل کا مقابلہ کرے گا، اور وہ تعداد میں کم ہوگا۔ یہ کیا لوگ بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ویڈیو پہ آ گئے، فلاں صاحب نے تصویر بنا لی۔ ایک ایک کا نام کیوں لیتے ہو؟ شرع سب پر حجت ہے۔ وہ کون جو شرع پر حجت ہو؟ شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے۔ اور پھر میں بعض نادانوں کو دیکھتا ہوں کہ مثال میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں خلیفہ تاج الشریعہ نے ویڈیو بنا لی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کچھ ایسے بھی نالائق ہیں کہ جنہوں نے حصول دنیا کے لیے خلافت حاصل کی، اور خلافت حاصل ہونے کے بعد جس چیز کی حضرت نے پوری زندگی مخالفت کی ہے اسی پر ان کا عمل ہو رہا ہے۔ تو لوگ تو انہیں خلیفہ کہتے رہیں، لیکن حقیقتاً ان کی خلافت باقی نہیں رہی۔ سرکار تاج الشریعہ بوقت عطائے خلافت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بشرط علم و عمل۔ تو جب عمل ہی نہیں رہا تو خلافت کہاں سے باقی رہی؟ لوگوں کی نظر میں بنتے ہیں پھرے خلیفہ۔ تو ایسے جتنے بھی خلفاء ہیں، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے دور رہے۔ دوسری بات، مرکز کا جو حکم آیا ہے جسے لے کر آج لوگ ان کی خدمات گنوا رہے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پر یہ خدمت کر دی، فلاں موقع پر وہ خدمت کر دی، اب ان کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ذرا یہ بتائیں کہ جب پہلی مرتبہ ان پر مرکز سے فتویٰ آیا تھا تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، حاضر ہوئے، شرمندگی کا اظہار کیا، نادم ہوئے، اور اس سے توبہ بھی کی، اسے حرام بھی جانا۔ تو اب خود سوچئے کہ جو شخص حرام جان رہا ہے پھر اس کے بعد پھر اسی فعل میں مبتلا ہے، تو فاسق تو وہ ہوا ہی، دوغلا بھی ہو گیا۔ تو اب ایسے شخص سے کیا تعلق رکھنا؟ اب دوسری آڈیو کی طرف آتے ہیں۔ مرکز اہل سنت کا حکم ہے، ہمیں بالکل قبول ہے، ایک حبہ برابر ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اب جن جن کو اعتراض ہے وہ ایسا کریں کہ اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کریں۔ جن علماء نے ویڈیوگرافی کی اجازت بھی دی تھی وہ فقط اس حد تک کہ دینی مجالس کی ریکارڈنگ کر کے اسے عام کیا جائے، صرف اسی حد تک دی تھی، نہ یہ کہ ہر موقع محل کی تصویریں کھینچی جائے، اور جب لوگ اسٹیج پر مسافے کے لیے آ رہے ہیں تو اس سنت کو ترک کر کے معاذ اللہ سیلفی لی جائے۔ یہاں تک ہو رہا کہ مسافہ نہیں کیا جا رہا، سیلفی لی جا رہی، ماڈل بنے پھر رہے ہیں، کھانے کی، پھرنے کی، گھومنے کی، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر سیلفیاں کھینچتے ہیں۔ کیا ان سب کے لیے اجازت دی تھی علماء نے معاذ اللہ؟ تو جنہوں نے جواز کا حکم دیا جا کر انہی سے اس کا حکم پوچھو، کیا ان سارے مواقع پر تصویر لینا جائز ہے؟ وہ خود اسے حرام کہیں گے۔ خدا را کچھ تو ہوش کے ناخن لو، دین کا مذاق نہ بناؤ۔ اب دوسرے نمبر پہ ایک صاحب نے حضور قاضی مہاراشٹر عمدۃ العلماء
زبدۃ الازکیہ حضرت العلام الحاج الشاہ حافظ و قاری مفتی حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ کی قسم اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے متقی پرہیزگار۔ میں کلیم حنفی رضوی جلدی کسی کو مانتا نہیں ہوں اور نہ جلدی کسی کی دست بوسی کرتا ہوں۔ حضرت کی قدم بوسی کرنے کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، بلکہ کرتا بھی ہوں جب بھی موقع ملتا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک ایسا عالم دین کہ جس کی عمر کا بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا اور جو اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جس کی خلوت ہو، جلوت ہو، مجمع عام ہو، گوشہ تنہائی ہو، ہر جگہ وہ مخلص ہو کر خدمت دین کر رہا ہے۔ تقویٰ طہارت کا یہ عالم ہے کہ جس کی تہجد تک نہ چھوٹتی ہو، اس پر چھیٹا کشی کر رہے ہو۔ ایک شخص اٹھا کر اچانک فون لگا دیتا ہے اور بولنے کا موقع نہیں دیتا، بڑبڑ بولے جاتا اور اس ریکارڈنگ کو عام کرتا اور اسی میں تمہاری فتح ہو گئی۔ جاہلوں اسے فتح کہتے ہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لو، تم کو بھری دوپہر میں ستارے دکھا دوں گا۔ جاہل کہیں کہ اس چلا پکار کا نام اور اس طرح بڑبڑ کرنے کا نام تم نے مناظرہ جتنا رکھ لیا ہے۔ مفتی محمود اختر صاحب وہ شخصیت ہے جن کے سامنے تمہارے ابا بھی زانو ادب طے کریں گے، جن کے علم و فضل، تقویٰ طہارت اور بالخصوص تفقہ فی الدین کا یہ عالم ہے کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ جن پر اعتماد فرماتے تھے اور اکثر علماء کو مشورہ دیا کرتے تھے، نئی عمر کے علماء کو، کہ مفتی محمود اختر صاحب سے رجوع کیا کریں۔ جی ہاں، اور اکثر کئی پیچیدہ مسائل میں جن سے میں خود رجوع کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا مسئلہ فی الفور حل ہوتا ہے۔ ایسا مخلص عالم کہ جسے دعوت میں بلایا جائے تو کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، بسا اوقات لوگ محض مسافر پر اکتفا کرتے ہیں اور رکشہ سے روانہ کرتے ہیں، لیکن کبھی پیشانی پر بل نہیں آتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہاں، جس کے خلوص کا یہ عالم ہے کہ جب لوگ آدھی رات کو فون لگائیں تو آدھی رات کو فون اٹھا کر مسئلوں کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا کر کہ تم نے اس وقت کیسے فون لگایا، لیکن کوئی بتائے کہ حضرت نے کبھی کسی کو جھڑکا ہو، ڈانٹی دی ہو۔ ایسے کم سخن عالم جو ہمیشہ تحقیق میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ مطالعے میں، ذکر و اذکار میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ایسے شخص کو اچانک فون کر دینا اور ان کے سامنے چلا پکار کرنا اور اسے اس طرح کا نام دینا، حرام الدہر کہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کون خبیث شخص ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ یاد رکھو، عوام کی نظر میں جو علامہ ہو وہ علامہ نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیج توڑ مقرر، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، اور اس طرح خود اسٹیج سے گر جانا، مائک پھینک دینا، کرسیاں توڑ دینا اور اس پر نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہو جانا، یہ عوام کی نظر میں تو علامہ ہو سکتا ہے، اصل میں اہل علم کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کے آج کل جو علامہ بنے پھر رہے ہیں یہ نو مولود لوگ، یہ بہت قابل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مفتی محمود اختر صاحب بہت بڑے عالم کا نام ہے، اتنے بڑے عالم کا نام ہے کہ ممبئی میں ان کی نظیر نہیں ہے، ان کی مثال نہیں ہے، خواہ وہ تفقہ فی الدین کا میدان ہو، علم فقہ کا میدان ہو یا تقویٰ طہارت کی بات ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انہیں عطا فرمایا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل جو کہیں حل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں اور چٹکیوں میں بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے زبردست عالم دین، متقی پرہیزگار، جو اکابر کا فخر ہو، اکابر کا اعتماد ہو، جن پر بڑے بڑے اکابرین نے اعتماد کیا ہو، ان کو کوئی فون لگا دے اچانک اور اس طرح بڑبڑ کر کے فون کاٹ دے اور اسے انٹرنیٹ پہ پھیلا دے کہ یہ دیکھو بات نہیں کر پائے، جاہل کہیں کہ تم کو اتنا شوق چررایا تھا تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیتے۔ اور بھی بہت سارے مفتی محمود اختر صاحب کے خدام ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان سے بات کر لیتے، تم کو تمہاری اوقات یاد آ جاتی۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں، مرکز پر اعتماد رکھیں۔ جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا تو وہ شخص اسے پہلے قبول نہیں کرتا، نہ توبہ کرتا، نہ رجوع کرتا، اور دوبارہ اس فعل میں مبتلا ہو گیا تو آپ خود غور کریں کہ غلطی پر کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے، مرکز کا وفادار بنائے،
اور قرآن و سنت کی سچی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. خدا تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک رہنے اور نیک رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.